بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ 1000 سے زائد افغان اہلکاروں نے طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے بعد پیر کو تاجکستان کا رخ کیا ہے۔ افغانستان کی سرکاری آرمی کو طالبان کے حملوں کی توقع نہیں تھی۔ امریکی اور بین الاقوامی فوجی دستوں کا ملک سے انخلاء ہو رہا ہے اور ایسے میں طالبان نے شمالی افغانستان میں حالیہ ہفتوں میں کئی بڑی جارحانہ کارروائیاں کی ہیں۔ پیر کو تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے بتایا کہ 1037 افغان اہلکار رات کو طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے بعد اپنی جانیں بچانے کے لیے ان کے ملک میں پہنچ گئے۔ اچھے ہمسائے کے اصولوں اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے افغان حکومتی فورسز کے عسکری اہلکاروں کو تاجکستان کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ طالبان نے بدخشاں صوبے کے 6 اضلاع کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سینکڑوں افغان دستے مئی کے اوائل میں طالبان کے حملوں کی وجہ سے تاجکستان کی حدود میں پہلے ہی داخل ہو چکے تھے۔ طالبان نے افغانستان کے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ ستمبر میں امریکی اہلکاروں کے مکمل انخلاء کے بعد افغان فوج کو طالبان کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ دوسری طرف افغانستان کے بگرام ایئر بیس سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد بھارتی اہلکار بھی فوری طور پر اپنے ملک روانہ ہو رہے ہیں۔ امریکی اہلکاروں کے جاتے ہی بھارتی اہلکاروں نے بھی فضائی اڈہ جلد از جلد چھوڑنے میں آفیت جانی اور ان اہلکاروں کو لینے بھارت سے کارگو جہاز C-17 افغانستان پہنچا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی طیارہ 3 پروازوں کے ذریعے سینکڑوں اہلکاروں کو لے کر واپس ہندوستان پہنچا ہے۔ کارگو طیارے میں کوئی سامان نہیں تھا، تاہم بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے اہلکار موجود تھے جو افغانستان میں کئی عرصے سے خفیہ طور پر تعینات تھے۔ ان ایجنٹوں کو فوری طور پر افغانستان سے نکالنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 روز پہلے ہی امریکی اہلکاروں نے افغانستان میں اپنے سب سے بڑے فضائی اڈے بگرام ایئر بیس کو خالی کر کے افغان حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز سے گھمسان کی لڑائی کے بعد قندھار کے اہم ترین ضلع پنجبائی سمیت 14 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ 2 دن سے جاری شدید جھڑپ کے بعد طالبان نے پولیس ہیڈ کوارٹر اور گورنر ہاؤس کا کنٹرول سنبھال کر اپنا پرچم لہرا دیا، جبکہ افغان پولیس کے دیگر اہلکار فرار ہو گئے۔ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران افغانستان سے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید کئی علاقوں میں بھی پیش قدمی جاری ہے۔ برطانیہ کے سابق آرمی چیف نے طالبان کو افغان لڑائی کا فاتحہ قرار دے دیا ہے اور عالمی اداروں سے لڑائی زدہ ملک میں اتحادی اہلکاروں کے فوجی آپریشن کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، جس کے دوران افغان طالبان نے امریکی اہلکاروں کی گاڑیوں اور بھاری اسلحے پر قبضہ کر کے متعدد علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ بغیر لڑے ہی بدخشاں کے متعدد اضلاع کا کنٹرول بھی سنبھال لیا گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبہ بدخشاں میں طالبان تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان کو ہمیشہ کی جنگ قرار دیتے ہوئے وہاں سے واپسی کا یا بھاگنے کا اعلان کیا تھا، تب سے طالبان تیزی سے ملک میں غالب آتے جا رہے ہیں۔ تاہم بدخشاں میں فتوحات اس لیے غیر معمولی نوعیت کی حامل ہیں کہ یہ امریکہ کے اتحادی سرداروں کا ہمیشہ سے مضبوط گڑھ رہا ہے۔
جنہوں نے 2001 میں طالبان کو شکست دینے میں امریکہ کی مدد کی تھی، اب طالبان کا ملک کے 421 اضلاع میں سے 1/3 پر قبضہ ہو چکا ہے۔ طالبان بغیر لڑے ہی لڑائی جیت رہے ہیں، کیونکہ افغان آرمی بددلی اور مایوسی کا شکار ہے اور بغیر لڑے ہتھیار ڈال کر راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں طالبان نے 10 اضلاع پر قبضہ کیا، جن میں سے 8 اضلاع بغیر لڑے ہی فتح کر لیے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سائبر حملوں میں روس ملوث ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے انٹیلی جنس اداروں کو اس ضمن میں تحقیقات کا باقاعدہ حکم دے دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ بتائیں گے کہ روس اور پیوٹن ذمہ دار ہیں یا نہیں۔ امریکہ میں ہونے والے تازہ سائبر حملوں میں 1000 سے زائد امریکی کمپنیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ابھی اس امر کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ سائبر حملوں میں روس کا ہاتھ ہے۔ ابتدائی طور پر خیال ہے کہ سائبر حملوں میں روسی حکومت ملوث نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو روسی صدر سے کہوں گا کہ اب اس کا ہم جواب دیں گے۔ طالبان نے امریکہ اور نیٹو کو خبردار کیا ہے کہ ستمبر میں انخلاء کی حتمی مدت کے بعد کوئی غیر ملکی اہلکار افغانستان میں نہیں رہنا چاہیے، وگرنہ اس کی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ طالبان نے یہ بیان ان خبروں پر دیا ہے جن میں بتایا گیا کہ سفارتکاروں اور کابل بین الاقوامی ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے 1000 امریکی اہلکار افغانستان میں باقی رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک سفارتکاروں، NGOز اور عام غیر ملکیوں کا تعلق ہے تو وہ محفوظ ہیں اور انہیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر دوستو، افغانستان کی ایک تصویر تیزی سے وائرل ہوئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ طالبان نے امریکی آرمی کی گاڑی کو اب مقامی افراد کی آمد و رفت میں سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ چائنا نے جوہری توانائی کی مدد سے اپنا مصنوعی سورج تیار کر لیا ہے، جو صاف توانائی کا ایک طاقتور اور لامحدود ذریعہ مہیا کرے گا۔ HL-2M چائنا کی سب سے بڑی اور جدید ترین فیوژن تجرباتی ریسرچ ڈیوائس ہے اور سائنسدانوں کو امید ہے کہ یہ اعلیٰ ممکنہ طور پر سبز توانائی کے ایک طاقتور ذریعے کو کھول سکتا ہے۔ یہ ڈیوائس ایک طاقتور مقناطیسی میدان استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ وہ گرم پلازما کو 150 ملین سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر گرم کر سکے، جو سورج کی تپش سے 10 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس میں پیدا ہونے والی شدید گرمی اور طاقت کی وجہ سے اسے مصنوعی سورج کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ منفی سوچ کس حد تک آپ کو متاثر کر سکتی ہے؟ منفی سوچ صرف آپ کے معاشرتی رشتوں میں ہی بگاڑ نہیں پیدا کرتی، بلکہ یہ خود آپ کی صحت کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ درمیانی اور بڑی عمر کے ایسے افراد جو لوگوں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، انہیں دیگر انسانوں کی نسبت فالج کے حملوں کا دگنا خطرہ ہوتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے شائع کردہ طبی میگزین دی ریسرچ ان سٹروک کے ایک تحقیقی مطالعے کے مطابق ڈپریشن، شدید سٹریس یا ذہنی دباؤ انسانوں میں فالج کے خطرات کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حالیہ تحقیق میں ماہرین نے 45 سے 84 سال کی عمر کے 6700 افراد کو شامل کیا اور ان افراد سے ان کی ذہنی کیفیت اور ان کے رویوں سے متعلق سوالات کیے گئے۔ سروے کے دوران ایسے افراد پر 2 سال تک نظر رکھی گئی جو ذہنی دباؤ، ڈپریشن کی علامات اور غصے اور دوسرے کے خلاف نفرت کے احساسات میں مبتلا تھے۔ ان افراد کے مقابلے میں ایسے افراد میں فالج کے خطرات کم پائے گئے جو سٹریس یا ڈپریشن وغیرہ کا زیادہ شکار نہیں تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن افراد میں دوسروں کے خلاف کینے اور نفرت کے جذبات زیادہ تھے، ان میں دیگر افراد کے مقابلے میں فالج کے اٹیک کے امکانات بھی 2 گنا زیادہ تھے۔ اس تحقیق میں مختلف نسلوں اور مختلف براعظم سے تعلق رکھنے والے افراد کو شامل کیا گیا۔ عربی میں کافی مقدار میں لزوجت مادہ پایا جاتا ہے جس کی بنا پر بار بار اٹھنے والی خشک کھانسی جو گرمی کے سبب سے دور ہو جاتی ہے۔
اور اس کے علاوہ اروی سینے کی خشکی میں بھی بہت مفید ہے۔ اروی میں پائی جانے والی تمام خصوصیات سے استفادہ حاصل کرنے اور اس کے ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور اصلاح کے لیے اس میں دار چینی، لونگ اور لیموں کو شامل کر لیا جائے، جس سے ترکاری کا ذائقہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اس سے فائدہ بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال جسم کو طاقتور بناتا ہے اور خون کو گاڑھا رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ دمہ کے مریضوں کی تکلیف میں اروی کے استعمال سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اروی کے چھلکوں کو سکھا کر چھلکوں کا سفوف شہد یا بلائی میں ملا کر زبان اور ہونٹوں پر لگانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ اروی بھوک کو بڑھاتی ہے اور اس کے استعمال سے کمزور جسم والوں کے لیے اروی لاجواب ہے۔ اروی بلڈ پریشر کو ختم کرتی ہے اور جلد کی خشکی اور شکنیں دور کرتی ہے۔ جلدی امراض مثلاً خارش میں اروی کو اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اور نئے بال اگانے کے لیے اروی کے پتوں کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اروی کے پتوں کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں اور نئے بال اگنے لگتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کیڑا کاٹ لے تو جلد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کاٹی ہوئی جگہ پر اروی کا رس لگا دیا جائے تو فوراً زہر اتر جاتا ہے اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔